جس سے تحریک آزادی کو ایک نئی توانائی ملی، کیونکہ اس کے بعد مسلمان خواتین بھی آنچلوں کے پرچم بنا کر میدان میں نکل آئی تھیں۔ آج میں اپنی بچیوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ علم و ہنر کی دولت سے آراستہ ہو کر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں گی۔ آج مجھے شہید عبد المالک کی بھی یاد آ رہی ہے کہ دشمن نے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر کوئی سبز جھنڈا اٹھا کر شہر میں نکلا تو وہ زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ نوجوان عبد المالک نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے، جس پر انہیں گھیر لیا گیا اور اینٹوں کی بارش کر کے موقع پر ہی شہید کر دیا گیا۔ اس شہادت کے بعد خدشہ پیدا ہوا کہ لوگ ہمت ہار کر کہیں گھروں میں نہ بیٹھ جائیں، لیکن اگلے ہی روز سارا لاہور سڑکوں پر تھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ جذبہ آزادی سے سرشار ایسے ہی جیالے تھے کہ جنہوں نے ایک بار قائد اعظم کا ایسا استقبال کیا کہ جس کی یادیں آج بھی روح کو گرما دیتی ہیں۔ بابا قوم علی گڑھ پہنچے تو ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے انہیں بگی پر بٹھایا گیا، لیکن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پرجوش طلباء نے جلوس میں شریک ہو کر بگی سے اس کے گھوڑے علیحدہ کر دیے اور ان کی جگہ بگی کو خود کھینچ کر قائد اعظم کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ انیس سو 46 میں مدراس کے علاقے مدورہ میں فسادات چھڑ گئے، جن میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں طلباء متحرک ہوئے اور انہوں نے 569 روپے کی قلیل رقم سے ہلال احمر اسپتال کی بنیاد ڈالی۔ اللہ نے ان کے اس کام میں برکت پیدا کی اور کہ اس ہسپتال نے آئندہ 10 ماہ کے دوران 20,000 سے زیادہ متاثرین کا علاج معالجہ کیا اور طویل عرصے تک ان کی مالی اعانت بھی جاری رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آج بھی ایسے ہی جذبوں کے امین ہیں، لیکن ان جذبوں کو جذبہ تعمیر میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ قیام پاکستان کی طرح تعمیر پاکستان کا مرحلہ بھی آسان نہ تھا۔ ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد حکومت وسائل سے محروم تھی۔ سرکاری دفتروں میں میز، کرسی اور کاغذ و پینسل تک برائے نام تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ ملک اپنے پاؤں پر کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا، لیکن اس ہمت شکن ماحول میں بھی اہل پاکستان نے وقت ضائع کیے بغیر کسی نہ کسی طرح ضروری ساز و سامان جمع کر کے کام شروع کر دیا۔ اب دفتروں میں دن رات ٹائپ رائٹروں کی کھٹاکھٹ سنائی دیتی اور کارکن بے لوث طریقے سے کام میں مصروف نظر آتے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان سیکریٹریٹ اور حکومت کا تاج محل اس جذبے کے ساتھ کھڑا کیا کہ دنیا میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ سرکاری ملازمین اور انتظامیہ کا ایک بڑا حصہ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ ان جذبوں کو اجتماعی رنگ دے کر عوامی مسائل میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستانی عوام کی قوت عمل کی گواہی اسکاٹ لینڈ کے ایک تاجر نے بھی دی۔ اس شخص نے بتایا کہ قیام پاکستان کے چند ہی دنوں کے بعد کراچی کے نواحی علاقے میں ریل کا انجن کانٹا بدلتے ہوئے پٹری سے اتر گیا۔ غیر ملکی تاجر کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ امدادی کارکن پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے جاتے تھے اور کام کرتے جاتے۔ ان لوگوں نے بھاری مشینری نہ ہونے کے باوجود انتہائی کم وقت میں انجن کو دوبارہ پٹری پر چڑھا دیا۔ اسکاٹ تاجر نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے بر صغیر میں 21 برس گزار دیے، لیکن ایسی لگن اور جوش و جذبے کی مثال کبھی نہ دیکھی۔ اس روز مجھے پاکستان کی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا۔ میرے عزیز اہل وطن،
ہماری تاریخ کے یہ سنہرے نقوش مشعل راہ بھی ہیں اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو تحریک پاکستان ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس روز یہ تحریک اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی، جس میں ہمیں نئے حالات اور نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے ہی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس مرحلے میں بھی سرخرو ہو کر پاکستان کو ایک خوشحال، جمہوری اور طاقتور ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں قیام پاکستان کے مقاصد کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو۔ میرے عزیز اہل وطن، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر، گفتگوؤں اور انٹرویوز میں حکمت کے موتی پنہاں ہیں، جن کے مطالعے سے غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بابائے قوم کے نظریات کو 5 نکات میں سمیٹ سکتے ہیں: مساوات، اخوت، مذہبی، نسلی اور لسانی امتیازات سے پاک معاشرے کی تشکیل، بنیادی حقوق کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی، منصفانہ اقتصادی نظام اور ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ، تنگ نظری کی بیخکنی اور احکامات خدابندی کی روشنی میں منصفانہ نظام کا قیام، اور آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی، برابری و پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر پوری دنیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور اسلامی بلاک کا قیام۔ خواتین و حضرات، میری نظر میں قائد اعظم کے یہ افکار قومی نصب العین کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی روشنی میں ہم نے گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران رکاوٹوں اور مسائل کے باوجود بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں تعلیم، معیشت اور دفاع سمیت دیگر کئی شعبوں میں پیش رفت بھی شامل ہے اور نظریاتی مقاصد کی طرف بھی پیش قدمی کی ہے۔ اس ضمن میں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے تمام طبقے یکسو ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کا راز جمہوریت میں پوشیدہ ہے، اور وہ اس کے لیے یکجان ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ارض وطن کا ہر بیٹا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ قدم قدم سے ملا کر جو قافلہ نکلے تو سنگ لاخ زمینوں میں راستہ نکلے۔ کیونکہ یہ جمہوریت ہی ہے جو ناموافق حالات میں بھی کامیابی کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ بابائے قوم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جمہوریت کا تصور مسلمانوں کی گھٹی میں پڑا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو میرا ڈرائیور بھی اکثر میرے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جمہوریت ہی ہے جو معاشرتی تضادات اور اونچ نیچ کا خاتمہ کر کے معاشرے کو ترقی کے بام و عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بانی پاکستان کی نظریات کی روشنی میں جمہوری طرز عمل اختیار کر کے پائیدار ترقی کی مضبوط بنیادیں رکھ دیں، اور اس عمل کو مزید ثمر آور بنانے کے لیے اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے گروہ، طبقے اور مکتبہ فکر سے اصلاح کا عمل شروع کریں، تاکہ ریاستی، حکومتی، گروہی اور انفرادی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلی ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن جائے۔ ہماری تاریخ کا سبق بھی یہی ہے، اور آج کی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات بھی اسی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ لہذا آج کے حالات میں ضروری ہے کہ ہم قومی زندگی میں ہر سطح پر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں، سیاسی، گروہی، علاقائی اور لسانی تفریق سے بالا تر ہو کر قومی ترقی میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، اقتصادی استحکام اور بد امنی کے خاتمے کے لیے قومی ایجنڈے پر کسی مصلحت کو غالب نہ آنے دیں، حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے میثاق تعلیم پر متفق ہو کر اسے پہلی قومی ترجیح بنا دیا جائے۔ یہ ایسے اقدامات ہیں جو قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال کر آسودگی کی منزل پر پہنچا دیں گے، لیکن اس کام کے لیے اس جذبہ محرکہ کی ضرورت ہوگی جسے اقبال نے یقین محکم عمل پہم کا نام دیا، اور قائد اعظم نے اپنا ہر عمل اللہ کی خوشنودی سے مشروط کر دیا۔ تحریک پاکستان کے ایک کارکن جو بفضل تعالیٰ اب بھی حیات ہیں، قائد اعظم کی ایک محفل کا یہ احوال بیان کرتے ہیں، جس میں ایک مغربی صحافی نے ان سے سوال کیا
کہ قائد اعظم آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں اپنی قوم کے لیے ایک عظیم الشان ملک کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ فرمائیے، کیا اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کچھ حاصل کرنے کی تمنا ہے؟ یہ سوال سن کر قائد اعظم نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر فرمایا، اب میری تمنا یہ ہے کہ روز حساب جب مجھے قادر مطلق کے سامنے پیش کیا جائے تو مجھے یہ آواز سنائی دے، ویل ڈن محمد علی۔ خواتین و حضرات، احساس ذمہ داری اور باری تعالیٰ کے حضور سرخروئی کے لیے کہ اسی جذبے کو اگر ہم اپنا رہنما بنا لیں تو کامیابی کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا اور ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا۔ خواتین و حضرات، جشن آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جنہیں ان کے حق خود ارادی سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ آج بھی قابض غیر ملکی افواج کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم یوم آزادی کے موقع پر واضح کرتے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تقسیم ہند کا ایجنڈا مکمل ہو سکے۔ خوشی کے اس موقع پر ہمیں ان پاکستانی بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو ان دنوں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمیں سرکاری اور نجی ہر سطح پر اپنے ان ہم وطنوں کے کام آنا ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ اسی طرح اپنی قومی یادگاروں اور بابائے قوم سے وابستہ تاریخی مقامات کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہر طرح کی ہنگامی صورتحال میں ان مقامات کا تقدس برقرار رہے۔ خواتین حضرات، آخر میں مجھے آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ آئیے اس سرزمین پاک کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میدان عمل میں نکلیں اور بدی کی قوتوں کو سرنگوں کر کے اپنے وطن کو اندھیروں سے پاک کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔